جنگ یمامہ جو مسلمہ کذاب کے خلاف لڑی گئی، اس میں سینکڑوں قاری قرآن کے شہید ہوئے. اس زمانے میں جو حفاظ تھے ان کے لیے ٹرم قاری کی یوز ہوتی تھی. ہمارے ہاں تو جسے صورتیں یاد ہوں اور تجوید آتی ہے اسے قاری کہتے ہیں، اور جسے نہ عربی صحیح طریقے سے آتی ہے وہ صرف رٹا مارا اسے حافظ کہتے ہیں. لیکن صحابہ کرام میں قاری اسے کہا جاتا تھا جو حافظ بھی ہو اور قرآن حکیم کو اچھے طریقے سے پڑھ بھی لیتا ہو. تو سیدنا عمر نے ریکویسٹ کی حضرت ابوبکر چونکہ خلیفہ تھے کہ کیوں نہ ہم نبی الاسلام کا جو لکھوایا ہوا قرآن ہے جو مختلف لوگوں کے پاس ریٹن فارم میں موجود ہے اسے ایک جگہ جمع کریں. ریٹن ریکارڈ سکیٹرڈ فارم میں تھا، کچھ ایک صحابی کے پاس ہے کچھ، لیکن وہ کنفلکٹ تو آتا ہی نہیں تھا، زبانی تو سب کو یاد تھا نا. اب مجھے بتائیں سورہ فاتحہ میرے پاس ریٹن نہ بھی ہو، ہمیں تو آتی ہے نا، زبانی آتی ہے. اب کوئی کہ جی سورہ فاتحہ فلاں گھر میں رکھی ہوئی ہے، سورہ بقرہ فلاں گھر میں رکھی ہوئی ہے، اگر حافظ ہے اسے تو فرق نہیں پڑتا. اور صحابہ کرام حافظ تھے، قاری تھے. تو صحیح بخاری میں آتا ہے جب یہ مشورہ دیا تو حضرت ابوبکر نے کہا کہ میں وہ کام کیوں کروں جو نبی الاسلام نے خود نہیں کیا، کہ آپ نے یہ سارے نوٹس ایک جگہ جمع نہیں کروائے، آپ نے زبانی سکھایا، لکھوائے ضرور تھے تاکہ میچ کرنے پڑے تو کر لینا. اور ایک جگہ ہو بھی نہیں سکتے تھے، میں نے بتایا صفحہ تو آئی نہیں تھا نا بھائی، چمڑے پر کھجور کی چھال کے اوپر، وہ تو آپ کو ایک صورت رکھنی پڑے تو اتنی بڑی جگہ چاہیے اس کے لیے، کاغذ نہیں ہے. پھر حضرت ابوبکر قائل ہو گئے حضرت عمر کے مشورے پہ. پھر سیدنا ابوبکر نے زید ابن ثابت کو بلایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کہا کہ زید تم رسول اللہ کے کاتب وحی ہو. ان کے ماموں کو نہیں بلایا، اور ماموں اس وقت مسلمان ہوئے جس کے بعد بس تھوڑا سا ہی قرآن نازل ہوا ہے. اور یہ اتنے ظالم ہیں، کہتے ہیں کہ جی ماموں کے بارے میں آپ رسول اللہ کی بھی کوئی بات بیان کرو گے نا بخاری مسلم سے تو قرآن مشکوک ہو جائے گا. اللہ کے بندو، قرآن اگر مشکوک ہوتا تھا تو تمہارے ماموں کی ڈیوٹی کو نہیں حضرت ابوبکر نے لگائی. زید ابن ثابت کو بلایا اور کہا کہ تم رسول اللہ کی وحی لکھتے تھے تو تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم یہ تمام اصحاب سے نوٹس جمع کرو اور ایک جگہ لے کر آؤ. مجھے بتائیں یہ نوٹس جو سکیٹرڈ فارم میں تھے انہیں ایک ترتیب وہی شخص دے سکتا ہے جس کے دماغ میں آلریڈی موجود ہو کہ میں نے کون سی صورت کہاں رکھنی ہے، کون سی کہاں رکھنی ہے. اس کا مطلب ہے حافظ تھے، قرآن ترتیب میں ہی تھا، ترتیب ہی بعد میں نہیں لگائی گئی. وہ کریمنگ کی بنیاد پہ انہوں نے نبی الاسلام کے نوٹس جمع کرنے شروع کیے. اور زید ابن ثابت کے الفاظ ہیں کہ اللہ کی قسم ابوبکر اگر مجھے یہ کہتے نا کہ یہ پہاڑ کھود کے اس کو دوسری جگہ شفٹ کر دو تو یہ میرے لیے زیادہ آسان تھا. قرآن کے حوالے سے اتنی بڑی ذمہ داری پوری کرنا ہی میرے لیے مشکل کام تھا. اور یہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کاتب نے اگر غلط لکھ دیا تو بس اسی طریقے سے چلتا رہا. اللہ کے بندو، وہ تو اس کو اتنی احتیاط سے کام کرتے تھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے غلط لکھنے کا. اب جب وہ قرآن جمع ہوا تو 2 قرآن کی آیات ایسی تھیں جو نہیں مل رہی تھی ریٹن فارم میں. کہتے ہیں جی آیات گمی ہوئی تھی. اور بھائی گمی بھی کہاں سے تھی؟ اگر گمی ہوئی ہوتی تو ڈھونڈی تو نہ جاتی. بھائی لوگوں کو پتا تھا کہ یہ آیتیں ہیں، اگر وہ گم گئی ہیں تو پھر یہ کس نے بتایا کہ وہ 2 آیات ہی جو گم گئی ہیں؟ وہ پتا تھا، وہ لکھا ہوا بخاری میں لقد جاءکم رسول من انفسکم، سورہ توبہ کی. ایک روایت میں کچھ اور آیات کا ذکر آتا ہے. صحابہ کو زبانی یاد تھی، لیکن جو نبی علیہ السلام نے خود نوٹس لکھوائے ہوئے تھے نا، وہ 2 آیتیں آپ علیہ السلام کی لکھوائی ہوئی نہیں مل رہی تھی کہ وہ کس بندے کے پاس ہے. وہ ایک بندے کے پاس ملی، سیدنا خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس. دوسرے کے پاس نہیں مل رہی تھی. زید بن ثابت نے یہ رول بنایا تھا کہ جب تک 2 صحابہ کے پاس کم از کم مجھے نوٹس نہ ملیں اس وقت تک میں اپنا یہ کام کمپلیٹ نہیں سمجھوں گا. یہ 2 آیات ایسی تھی جو کسی دوسرے صحابی کے پاس نہیں تھی، وہ بھی معجزہ ظاہر ہوا. وہ بخاری میں ہی آتا ہے اور پورا واقعہ سنن نسائی میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک زمانے میں ایک شخص کے ساتھ سودا کیا کسی سواری کا. آپ نے کہا کہ تم ادھر رکو، میں گھر سے رقم لا کے تمہیں دیتا ہوں، اشرفیاں. نبی علیہ السلام گھر گئے، پیچھے سے کسی نے زیادہ قیمت لگا دی اس کو. جب حضور آئے تو اس نے کہا آپ کا تو میرا سودا ہی نہیں ہوا، اگر آپ سچے ہیں تو اپنا گواہ پیش کریں.
وہاں سے حضرت خزیمہ گزر رہے تھے اور ان کا میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے اللہ کے نبی کے ساتھ سودا کیا. معاملہ سیٹل ہو گیا. بعد میں حضور نے کہا تم نے کہاں سے گواہی دے دی, تم تو موجود ہی نہیں. ان کا یا رسول اللہ آپ کی مبارک زبان پہ میں نے اتنی بڑی بڑی گواہیاں دی ہیں کہ آپ کے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے, اللہ کا پیغام لے کے آتا ہے, اے گواہی دشائی کوئی نہیں. پھر نبی علیہ السلام نے اس موقع پہ فرمایا تھا کہ ہر معاملے میں 2 گواہوں کی ضرورت ہے, لیکن اگر میرا خزیمہ کسی معاملے میں اکیلا بھی آ گیا تو اس کی گواہی 2 کے برابر تم نے شمار کر لینی ہے. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابوبکر کے دور میں وہ قرآن کی 2 آیات ملی صرف اس بندے کے پاس, اور ان کی گواہی کو 2 کے برابر شمار کیا. حضور کی وفات کے بعد آپ کا معجزہ ظاہر ہوا. تو یہ اتنی ذمہ داری کے ساتھ کام کیا گیا. یہ نسخہ تیار ہو گیا, ایک نسخہ اتنی مشکل سے. بھائی اس زمانے میں کوئی پرنٹنگ پریس نہیں تھے, کاغذ نہیں تھا. یہ ایک ماڈل نسخہ تھا کہ اگر کہیں کوئی کنفیوژن ہے تو لوگ اس کو دیکھیں گے. اور یہ نسخہ حضرت ابوبکر نے نہیں لکھوایا, نبی علیہ السلام کا لکھوایا ہوا تھا. ایک جگہ پہ جمع کیا, کمپائل کیا, رسول اللہ کے پرسنل نوٹس جو لکھوائے ہوئے تھے, جس کو آپ علیہ السلام خود چیک کرتے تھے. یہ نہیں ہے کہ آپ بس لکھوا دیتے تھے, چیک بھی کرتے تھے. لکھوانے کے بعد کہتے تھے اسے پڑھو, پھر نبی علیہ السلام اسے ریکنفرم کرتے تھے کہ تم نے اس کو یوں نہیں یوں لکھنا ہے, فلاں آیت کو فلاں جگہ لکھنا ہے. پھر صحیح بخاری میں آتا ہے دوسری فیز آئی حضرت عثمان کے دور میں, کیونکہ مسلمانوں کی امپائر 3 براعظموں تک پھیل چکی تھی. حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ کے لیے حضرت عثمان جب لوگوں کو تیار کر رہے تھے, یہ رشیا بھی انہی کے دور میں فتح ہوا, تو انہوں نے دیکھا جو اجمی لوگ ہیں, رومنز اور پرشینز میں سے جو مسلمان ہوئے ہوئے ہیں, وہ اپنے اپنے لہجے میں قرآن پڑھ رہے ہیں. تو حذیفہ ابن یمان نے کہا اے امیر المومنین, اس امت کو آپ اختلاف سے بچائیں اور ایک قرات کے اوپر انہیں جمع کریں, ڈائلیکٹ کے اوپر. یہ ڈائلیکٹ مختلف ہو سکتے ہیں. ہم یہاں جیلم کے جو لوگ ہیں, کسی کو بلانا ہو تو ہم کہتے ہیں ادھر آ, پنڈی کے لوگ کہتے ہیں ادھر آ. ورڈ ایک ہی ہے, ڈائلیکٹ ڈفرنٹ ہے. تو قرآن پڑھنے میں بھی عربی کے مختلف ڈائلیکٹ تھے, لوگ مختلف انداز میں پڑھ رہے تھے. تو سیدنا عثمان نے کہا کہ میں اب اسے عرب کے اس ڈائلیکٹ میں جمع کروں گا, ریٹن فارم میں, جس ڈائلیکٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن لکھوایا تھا, جو قریش کا ڈائلیکٹ ہے. ایسے بخاری مسلم میں ہے قرآن حکیم 7 قرات پہ نازل ہوا ہے, لیکن چونکہ نبی علیہ السلام خود قریش سے تعلق رکھتے تھے, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ باقی قرات کو زبانی چلائیں گے. وہ آج تک چل رہی ہیں 7 قراتیں, لوگوں نے سبع عشرہ کے کورس کیے ہوئے ہیں, لیکن ریٹن فارم میں یہ ہمارے پاس بھی وہی ڈائلیکٹ چل رہا ہے, پوری دنیا میں ہی چلتا ہے. لیکن آپ عربی مختلف قاریوں کو سنیں گے, وہ مختلف ڈائلیکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا, ایک قرات میں سے پڑھا جاتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَے, وہ ڈائلیکٹ ہے. ہم پڑھتے ہیں سجا, وہ پڑھتے ہیں سجے, ورڈ ایک ہی ہے. لیکن چونکہ نبی علیہ السلام قریش سے تھے, بنو ہاشم سے, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات کو پوری کے پوری خلافت میں پھیلانا تھا, تو سیدنا عثمان نے وہی نسخہ منگوایا جو حضرت ابوبکر نے جمع کیا تھا. بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ وہ نسخہ حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر کے پاس رہا. حضرت عمر نے اپنی بیٹی سیدہ حفصہ ام المومنین کو دیا, اور حضرت عثمان کے دور میں حضرت حفصہ سے ہی منگوایا گیا, جو ہماری ماں ہے اور حضرت عمر کی بیٹی رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. اور اس کو دیکھ کے پھر 3-4 کاپیاں اور تیار کی گئیں. حضرت عثمان نے, حضرت ابوبکر نے جو نبی علیہ السلام کے نوٹس جمع کیے تھے اس کی کاپیاں تیار کی تھی, خود کوئی ایڈ نہیں کیا. یہ مصحف عثمانی اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اسے پوری خلافت میں پھیلایا, ورنہ وہ اگر دیکھا جائے تو وہ مصحف محمدیہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جسے کمپائل حضرت ابوبکر نے کیا تھا, حضرت عثمان نے صرف اس کی فوٹو کاپیز نکالی ہیں. اور جو بڑے بڑے سٹیز تھے وہاں بھجوا دیا, ایک پرشین امپائر کی طرف بھیج دیا, ایک رومن امپائر کی طرف, وہ علاقے جو مسلمانوں کے پاس آگے تھے. ایک مدینہ شریف میں نسخہ رکھ لیا, اور وہ نسخوں میں سے چند ایک نسخے آج بھی موجود ہیں. ایک خود حضرت عثمان کے پاس تھا جس کی وہ تلاوت کر رہے تھے, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, سورہ البقرہ کی آیت پہ پہنچے. اس آیت کے اوپر حضرت عثمان کے خون کے دھبے آج بھی موجود ہیں. توپ کاپی میوزیم میں وہ قرآن رکھا ہوا ہے حضرت عثمان کا.
کسی کو کوئی خدشہ ہو وہ چیک کر سکتا ہے. ہماری کتاب آج تو کاربن ڈیٹنگ ہو سکتی ہے, کوئی کہہ نہیں سکتا یہ بعد میں لکھا ہوا ہے, آپ کو لائیو پتہ چل جائے گی. پچھلے دنوں بھی ایک نسخہ ملا انہیں جو انگلینڈ کے میوزیم میں رکھا ہوا ہے, سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات تھیں, ایگزیکٹلی وہی ہیں جو ہمارے قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. قرآن کا سب سے بڑا معجزہ ہے. آج جو نان مسلم مسلمان ہو رہے ہیں نا, سب سے زیادہ جن باتوں سے امپریس ہوتے ہیں نا عقیدہ توحید کے بعد, وہ یہ ہے کہ یار قرآن کا کوئی ورژن ہی نہیں ہے. وہ جو آپ کو ملتی ہیں چیزیں وہ قرات ہیں, ساتھ وہ ڈائلیکٹ ہیں, وہ نبی الاسلام کی امت کے لیے آسانی اللہ تعالیٰ نے فرما دی کہ وہ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں. آج پوری دنیا میں جو قرآن چلتا ہے نا, جو سکھایا جاتا ہے وہ اسی ڈائلیکٹ میں, جو قریش کی ڈائلیکٹ ہے اسی میں ریٹن فارم میں رکھا جاتا ہے, وہی آگے سکھایا جاتا ہے. جو آپ عربی قاریوں کو بھی سنتے ہیں, امام کعبہ کو سنتے ہیں, مسجد نبی کے امام کو, یا ہمارے جو یہاں اچھا قرآن پڑھ لیتے ہیں, وہ اسی ڈائلیکٹ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں جو قریش کا ہے, جو سیدنا عثمان کا وہ مصحف عثمانی کہلاتا ہے. بیسیکلی وہ سیدنا ابوبکر نے نبی الاسلام کے نوٹ جمع کیے تھے, انہی کی کاپیز آگے نکالی گئی تھی. تو یہ آپ کو ہسٹوریکل کریکشن ہونی چاہیے, کیونکہ میں نے اکثر مسلمانوں کو بھی سنا ہے وہ کہتے ہیں قرآن تو نبی الاسلام کے بعد جمع ہوا. اللہ کے بندو, اگر اللہ کے نبی قرآن نہیں اس امت کو دے کے گئے, قرآن میں تو آیا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سورۃ المائدہ میں, بلغ ما انزل الیک من ربک, آپ پہنچا دیں جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل ہوا, اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا فریضہ ہی ادا نہیں کیا. تو نبی الاسلام تو اپنا فریضہ ادا کر کے گئے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے, امت تک قرآن پہنچایا ہے, الحمدللہ.